والسلام وہ بھی اللہ کے نبی، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد دروازہ نبوت بند۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اور مسند ابو یعلا کی حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ توجہ، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن حضور کا وہ بولو امتی آنے کے بعد دعویٰ نبوت نہیں۔ جب اللہ کا سچا نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام زمین پر تشریف لانے کے بعد میرے آقا کی موجودگی میں اعلان نبوت نہیں کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب کو میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کے باوجود ان کا اعلان نبوت کا دعویٰ نہیں۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، مرزا غلام احمد قادیانی کون ہوتا ہے؟ کانا جو دعویٰ نبوت کرے۔ اس کمینے کی کیا مچال، اس کی کیا وقت تو دعویٰ نبوت کرے، کیونکہ میرے نبی کے بعد دروازہ نبوت بولو بند۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ ہر آدمی کے سمجھ میں بات آ جائے گی۔ دیکھیے کہ جو کتاب میرے نبی پہ نازل ہوئی اس کتاب کے بعد کوئی کتاب بولو نہیں ہے۔ جو میرے نبی کی امت ہے اس امت کے بعد امت نہیں ہے۔ تو پھر میرے نبی کی موجودگی میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، آخری جملے ہیں میرے، جو کہتے ہیں کہ ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ سیاسی نعرہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ سیاسی نعرہ نہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو پورے کا پورا ایک چیپٹر، پورے کا پورا ایک باب موجود ہے۔ صحیح ابن حبان، سنن ابو داؤد، مسند ابو یعلا، ان کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ میرے آقا نے فرمایا یا معاذ، عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا یا سعد، لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا یا ابو ذر، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اور یاد رکھیں جو ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، آپ کو معلوم ہے نا ناموس رسالت کے پہرے دار کون ہیں؟ ناموس رسالت کے پہرے دار لبیک والے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا عزت عطا فرمائی ہے۔ ناموس رسالت کے پہرے داروں کا کیا مقام ہے؟ ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر مومن ایک ہی بات کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہر آدمی کہتا ہے نا، بولو، ہر بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلا رہے ہیں جنگ احد کے موقع پر۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے شیشہ پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہوئے ہیں اور تیر چلا رہے ہیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں سعد اور چلاؤ، اے سعد اور چلاؤ، حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ کل کائنات کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کیونکہ وہ ناموس رسالت کا پہرے دار تھا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، وما علینا الا البلاغ المبین۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الصد احترام تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائدین، عہدیداران، کارکنان،
علماء کرام، نعت خواں حضرات، معزز سامعین کرام و حضرین حضرات، میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی سجاد حسین فریدی صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا، جنہوں نے اپنے برادر محترم کی شادی پر عظیم شان محفل میلاد النبی کا اہتمام اور انتظام کیا۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاکیزہ اور بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق جانتے ہو تو اسے ظاہر کرو۔ معزز سامعین، آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے اندر اس سرزمین پر حق کی بات کرنے والا کون ہے؟ پتہ ہے؟ بولو۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ۔ حق کی بات بتا گے نا؟ بولو بولو۔ آج ختم نبوت کے مسئلے پہ بات کی جائے تو کچھ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے، کوئی عام مسئلہ نہیں۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں، بندہ کلمہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، جتنے مرضی عبادت کرے، اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے تو بندہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ ہاں جی، کیونکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاکیزہ اور بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب خاتم النبیین، میرا نبی، بولو بولو، خاتم النبیین، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے نبی کے بعد دروازہ نبوت بند۔ اس کے بعد جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد دروازہ نبوت بند، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اسی طرح صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کے متعلق فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون علی؟ جس کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، علی منی وانا منہ۔ کون علی؟ جس کے متعلق مستدرک حاکم کی کتاب میں حدیث مبارکہ، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی میرے آقا نے فرمایا اس نے مجھے گالی دی۔ اس علی کے متعلق فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا الکریم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاة تو بعد تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین دے واسطے، کروڑا مرتبہ درود امام الانبیاء
سرور کائنات حضور نبی دو عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہر بار میں پیش کرنے تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت جناب سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی اور میرے انتہائی برادر مکرم جناب مفتی سجاد احمد فریدی رضوی صاحب، دیگر تمام ذمہ داران اور تمام حضور دے غلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو چند گالی آپ دے گوشت گزار کرنے سب تو پہلے تو مبارکباد دے مستحقن سارے چاچا جی اور سجاد بھائی، یاسین بھائی اور انہوں دے تمام برادران اور انہوں دے والدین کہ جنہوں نے اس خوبصورت اور پرمسرت موقع دے ہوتے اپنے رب کو یاد رکھے۔ تو آدھا میرا علمیہ اے ہے، میں بھی ہی اتھوں دا رامن اللہ ہاں تے تساں سارے اتھوں دے ہوئے اسا کو خدا یاد آندے صرف اوکھے ویلے، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میرے سر دے کوئی پریشانی آونے، میرے عزیز دے آونے، اس ویلے خدا یاد آندے۔ میاں کوئی خیرات کرو، کوئی صدقہ کرو، درود پڑھواؤ، بالاں کو سر کے ختم کرواؤ۔ کاش کہ جی میں آج سارے برادر نے اس علاقے دے وچ ایک نمی بنیاد رکھی ہے کہ اپنی خوشی دے موقع دے بھی خدا کو نہیں بھولے۔ جس زندگی دا آغاز، جس زندگی دی بنیاد اللہ دے رسول دے ذکر دے نال ہوئے، دساؤ کو کوئی ڈک سکدے؟ انہاں خوشیاں کو کوئی ڈک سکدے؟ کوئی انہاں دے خلاف کچھ کر سکدے؟ وہاں کہ فلانے پیر کول گیا وہ میرے گھر نہیں بسن میرا پیر وہ طویز سے پہن دے بڑی پریشانی ہے۔ لیکن میرا اعتقاد یہ ہے کہ جس خوشی دا، جس شادی دا آغاز اللہ دے رسول دے ذکر دے نال ہوئے، وہ گھر کہیں بے آباد نہیں تھی سکتا۔ وہ با آباد ہے، وہ آباد ہی آباد ہے، خوشحال ہی خوشحال ہے۔ لیکن جس زندگی دی بنیاد ہی ساری مجرے تو شروع تھی ہوئے، تو سا کس سمجھ سکتے ہوئے کہ انہیں بچے رابعہ بصری جیسے بڑھ سکتے۔ لہذا اے میرے تمام علاقے والے محترم بزرگ بھائی نوجوان، اللہ رب العالمین نے تو کوئی موقع عطا فرمائے۔ اندہ مطلب اے نہیں ہے کہ تسا خوشی دا اظہار نہ کرو، خوشی دا اظہار جائز ہے لیکن ایک لیمٹ ہے، ایک لیمٹ تک۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بہت سارے احباب نے بڑی بہترین گفتگو کی تھی، علامہ فاروق صاحب نے اور نعت خان حضرات نے۔ میں ایک دو روایات آپ دے سامنے گوش گزار کرے نا، کیونکہ آج 26 نومبر ہے اور 26 نومبر تحریک لبیک پاکستان دے 2017 دے دھرنے دا آخری نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ اعزاز میں کو بھی حاصل ہے اور دیگر بھی حضور دے غلام کافی سارے گئے ہو سن۔ آج میری طبیعت انتہائی خراب ہے، میری کمر تے درد ہے اور ایک کمر تے درد میں کو فیض آباد اج ملا ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ بارش ہے کاری صاحب، اور بارش سے بھی سارے کل کپڑے بھی کوئی نہ ٹھنڈے، بڑی ٹھنڈ ہے دسمبر دا مہینہ نومبر دا، اور وہ بھی فیض آباد اسلام آباد نال مری نال تھی ویندے تے بارش تے تلے بالکل گارے دوتے سے ایک چادرہ میں چھا کے سکتے ہیں صرف تاکہ کوئی تھوڑا جیاں جتنا سکھا سکتے ایسے روڈ ہے فٹ پاتے ہوتے۔ میں وہ منظر یاد کرے دیا، ایسا کوئی اعزاز حاصل ہے۔ وہ 26 نومبر آخری تے 27 کو سارا معاہدہ تھیا تے میں ضروری سمجھدا کہ اے درس اور اے وفا دا جو پیغام سکو بابا جان تو ملے میں وہ اگے پہنچانا چاہتا۔ تفسیر در منصور دے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی بہترین گال لکھی ہے۔ امام فرمائنن کہ ایک چھوٹا جیاں بالے جنہا نام حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روز اپنی چاچے دے نال میرے حضور دی بارگاہ وچ ویندے تے ایک دی ہمارا چاچا نے کیا، چاچے دا نام کیا ہے جلاس بن سوید۔ اے بعد امام نے لکھے بعد ایک مسلمان تھی گیا، لیکن جلاس بن سوید ایک دی ہمارا نہیں گیا تھے، بھتیجے نے بن کے میرے حضور دا درس سنے، میرے حضور دی بات و نصیحت سنیے اور میرے حضور دا پیغام سنے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو
قیامت تنہی 50,000 سال تنہی ہے. فرمایا قیامت علی جمہارا ہر بندہ اپنے اپنے گناہاں دے پسینے دے وچ غوطے کھاندا بندہ ہو سکتا. فرمایا جے کوئی تھوڑے گناہ ہیں اودے گٹیاں تک پسینہ جڑا اندے تو زیادہ ہے گوڑیاں تک کوئی ناف تک کوئی گچی تک ہر بندہ اپنے گناہاں دے پسینے دے وچ گوتے بندہ کھاوے. امام امجد علی اعظمی نے بہار شریعت دے وچ لکھے فرمایا قیامت علی جمہارا توڑے تے میرے پاک نبی میرے تے توڑے واسطے رو پوسن اور حضور اپنا امامہ شریف لہا دے سن. اس امت واسطے حضور اپنا سر انور ننگا فرما دے سن اور خدا دی بارگاہ سجدہ کرے سن. اس وقت تک سر کوئی نہ چیسن جنہوں خدا خود نہ سرے سی. اللہ فرمائے سی یا محمد ارفع رأسک سونے سر چاہ گی نو بس کرو دساؤ کیا چاہتے ہو. میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس میرے امتی دے دل دے وچ رائے دے دانے دے برابر ایمان ہے میں محمد کو جنت دے گرتے ہوئے. اب ایسا خوش نصیب نہیں ہے کہ سارا زندگی دا ساری فجر دا ساری زندگی دا آغاز بھی لبیک یا رسول اللہ دے نعرہ کہ جس سارے بھائی دی شادی ایک نئی زندگی ہے ان دی بنیاد اس نعرے دی بنیاد دے نال ہے تو الخاتم حسین رضوی دا جانشین دا انشاءاللہ اللہ رب العالمین انہاں دیاں خوشیاں دے اندر مزید برکتیں عطا فرماوے. تے چاچے نے جس ویلے بھتیجے نے سنا نا وہ آقا کہ آج میں حضور دا درس قرآن سنے حضور نے کیا فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعہ حتی کانی رأی العین. چچا آج میں رسول اللہ کو فرمیدے سنے میرے حضور فرمائے قیامت تنہی 50,000 سال تنہی ہے. تے چاچا ایمیں لگتا ہے قیامت میرے اکھیں دے سامنے آ گئی. تے ابو چاچا منافق نکلا. چاچے نے کہا جواب دیتا ہے واللہ لو کانا محمد صادقا لنحن شر من الحمیر. اللہ دی قسم اگر توڑا محمد سچا ہے ول اساں کھوتے ہیں. اللہ اکبر. بال دے پیرے تو زمین نکل گئی کہ میرا چاچا منافق ہے. حضور دے پیچھو نمازہ پڑھے تے راوے مدینے تے ول اے حضور دے خلاف ای تعریف برداشت نہیں کر سکے. تے جے حضور دا ایک باری چہرہ مبارک ڈٹھا تے جے حضور دی ایک باری محفل اٹینڈ کیتی ہوئے تے ول کو کیویں بلا بے سکونی بہر رہ سکتی ہے. وہ کہ چاچا گال سن اللہ دی قسم ہے حضور تو بعد میں کو جتنا پیارا تو لگدا ہمیں اتنا کوئی نہیں لگدا. ہن میری حالت کیا ہے واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الى قلبی جميعا. اللہ دی قسم ہن جتنا برا تو لگتے اتنا برا کوئی نہیں. میرے بابا جان فرمائیں سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. اور ایک پیغام لبیک اللہ کو گھٹی ایک ملا ہے. اور قاری صاحب دا بیٹا ہے اکثر میں کو فوٹو سینڈ کیتی رکھ دیں وہ بھی بابا جان دا ماما کتنی عمر ہے حضور تیرے بیٹے دی 8 سال دا بچہ ہے تو او کو ماما شریف بدوا کے لبیک دے نعرے او بھی لے پیا ہوندے سارے تے دودھ پیندے بعد لبیک دا نعرہ لینا. اے بابا جان دی اللہ قبر انور دے رحمت تیوارج فرماوے اے وفا اور اے لبیک دا نعرہ اور اے منصب اللہ رب العالمین نے طریق لبیک دے کھاتے چ لکھے. ایسا بڑے خوش نصیب ہیں ایسا بڑے خوش نصیب ہیں کہ سب کو اعزاز عطا فرمائے جڑے پچھلی لائن وچ کھڑے نا اس وہاں جگہ کیا کیتا لبیک والے نے انہاں دے بارے آؤ. ابو داؤد شریف دے اندر امام ابو داؤد نے بڑی ایک بہترین گال لکھی ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دا شاگرد ہرکوس جنگ نہروان دے موقع دے اوتے مولا کائنات دے مقابلے جایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے شاگردن اور اے مولا کائنات کو جنن آیا نا دا لباس کوئی نہ ہے ایک پھٹی پرانی چادر تے سر دے بھی کپڑا کوئی نہ ہا کہیں کا مولا کائنات کو ونتے کو مالا مال کرنے سے مولا کائنات کو آیا تے آپ نے لباس بھی دیتا تے سر دا کپڑا بھی دیتا تے ٹکر بھی کھوایا تے والدین بھی پڑھایا تے جنگ نہروان دے ہاں کبڑا بدصورت بھی آ کانا بھی آ تے جنگ نہروان دے موقع دے ہوتے مولا کائنات دے مقابلے 6000 بندے گن کے آ گیا. اصل کیڑے باغ دی مولی ہے ساری تو کوئی عقیدت نہیں ہے ساری کوئی وقت نہیں ہے وہ کہ بابا کتا پاک رسول اللہ جڑا ہو کے شور مچاوے بس یہی سارا معیار ہے اور یہی ساری تعریف ہے یہی سارا منصب ہے یہی ساری پھوت ہے. ہاں این پھوت تو سا کو کوئی روک نہیں سکتا کہ کہیں دی ضرورت ہے تو سارے مقابلے پھوت کر کے دکھاتا بھی ایک شیطان نکلا بدے روڑ دے ہوتے ابو شر لگے کیا بات آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات آج بھی میرے بابا جی کیا بات الحمدللہ. لہذا یاد بھی نکلے بدن لو شر لگے
تے لا تتر اڈے گئے تے لا اڈے گئے. اے کیڑی آزادی ہے؟ جنگی آزادی سب کو دساؤ. ہم آزادی کیڑی ہے؟ اسلام تو آزادی جاندے ہو؟ لڑکیاں نچا کے کیڑی آزادی؟ حالی میں لوگ عمران خان بڑا عاشق رسول ہے, اسی بڑا عاشق رسول ہے. اس تو ڈر یار عاشق رسول کل اللہ پڑھنی نہ آوے. حالی بھی قوم انہاں دے نعرے لاوے تو دیکھو کہ قبر پر نال تھیونا کیا ہے. میرے تو مراد پرے تو مراد تساں نہیں, تساں بڑے نیک لوگ ہو, لیکن جڑے بھی حالی انہاں دے نال کھڑے دے نا تے ساگو دا اے فخر اساں دا منگدے دعا کہ یا اللہ جتھے سارے بابے کو رکھا ہی ساکو انہاں دے نال رکھے. تے جڑے ہیں پی ٹی آئی والے تے جڑے ہیں نون لیگ والے تے جڑے ہیں اور خسرے والے پیپل پارٹی والے او بھی منگن دعا کہ یا اللہ جتھے عمران ونیا سائیں نال بیسو. ہاں الحمدللہ ساکو فخر ہے خدا جتھے سارے بابے کو رکھے انہاں دے قدمے ساکو رکھے. آمین. جے کو خوشی ہو آمین آمین. الحمدللہ ساری یہ دعا ہے کہ ساکو اعزاز حاصل ہے. تے طریقے لبیک یا رسول اللہ دے دین کو انشاءاللہ تخت گن کے آسی. سادہ کم میں پہرا دیونا, سادہ کم میں کم کرنا, سادہ کم میں میدان اچ کھڑنا. بکو مالک پھل لیسن, مالک بے سہارا نہیں چھوڑے دے. حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ چاچے دی گال سنی نا, ہوا کہ چاچا اللہ دی قسم ہے ہن جتنا گندا تو لگ دے اتنا گندا کوئی نہیں لگدا. کیوں؟ تو میرے حضور دی گستاخی کی دیئے, تو میرے حضور دے خلاف گال کی دیئے. ہن میرے تیرے نال کوئی تعلق نہیں. چاچا میرے کو دو راہیں انا بین الاسنتین, دو راہ دکھنا. ایک راہ دا اے ہے کہ میں ون کے تیری گال کو تھیں لکا ونجا رسول اللہ کو نہ دساواں. دوجا فَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولُ وَلْيَكُمْ مَا يَكُمْ. دوجا رستہ اے ہے بن کے رسول اللہ کو تیری شکایت لا رہے وہاں بل جو تھی سی ڈٹھا ویسی وہاں کہ ون تیری کہیں سننی ہے جی دی کوئی نہیں سنتا ہوں دی میرے حضور سن گئے. وہاں کہ انت طفل غر لا يصدقك الناس فقل ما شئت. چھوٹا جیا تو بال ہے تیری گال دے کہیں یقین کرنے. وہ اٹھا میرے حضور دی بارگاہ پہنچا, کیا دے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضور میرے ماں باپ کرے تے قربان ہوئے. خان جلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ. حضور جلاس بن سوید نے اللہ دے نال بھی دھوکا کیتے تھے, اللہ دے رسول دے نال بھی دھوکا کیتے. اگلی گال بڑی ڈاٹھی ہے. فرمایا وہو عمی, حضور میرا چاچا لگ دے, میرا سگا چاچا میرے پیو دا بھرا ہے. آگے کیا فرمایا وقت تبرأتہ الی اللہ ثم الیک منہ. سنیا میں اللہ کو گواہ بنے نا بل آپ کو گواہ بنے نا, میں اعلان کرے نا آج کل بعد میرے چاچا دے نال میرا کوئی تعلق ہے. بال کو بھی پتہ ہے کہ حضور دے نال وفا کے آج بڑے سمجھدار داڑیاں چٹیاں تھی گیاں اور ادھا لتا قبرت پہنچ گیا. حال بھی ان کو عشق عمران چ نظر آندے. چلو بال تا مکالا ملن کاری صاحب انہاں کو پتہ کوئی نہیں, بال ان حال پڑھتے بدن اور سارے دا بال بھی پتہ ہے کہ بابے دی فوٹو آوے تا لبیک. بالا کو پتہ ہے یار کہ تے کو حال تک سمجھ نہ آوے تو آکے نہ سے عاشق رسول ہے. اور یار ساکو دا سمجھاؤ کیڑا عشق ہے جڑا لڑکیاں نچا کے آندے, او کیڑی ریاست ہے, او کیڑی مدینے دی ریاست ہے, او کیڑی تبدیلی ہے جڑا دھیاں کو نچاوے. یار اسلام وچ صفا مروہ دے اوتے جتے حضرت ہاجرہ پاک دوڑیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام واسطے پانی گنن واسطے تے اسلام صفا مروہ دے بھی اسلام دی دھی کو نہ بھجن دے وے. تو میں مرد بھجے لیکن عورت اپنی چال چلے, عورت کو اتھے بھی نہ بھجن دے وے. اس تو بڑا کوئی مقدس مقام ہے تے ایتھے کہ مجرے تھی میں بے حیائی عام ہوئے لوگ بھی ٹھمکے وہاں کے حالی عاشق رسول ہے ڈوب کے نہیں مار رہے تھے جڑا عاشق رسول ہے. ہاں اپنی اپنی قبر ہے. یہ سوال تھی انہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل, بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. ہاں اس ویلے ہاں ہوا انہیں کہ میں تو ساری زندگی عمران دے نعرے لیں, میں تو ساری زندگی زرداری دے پٹھے دے نعرے لیں, وہ بے گنجے چور دے نعرے لیں. کوئی گال نہیں بھائی, وہ قبر تے آمنی ہے نا, ایک نہیں مارا میں بھی مرنے تساں بھی مرنے, لیکن جنازے وال فرق رسا رہے میں جنازے رسا رہے کہ حضور دا غلام کیڑا ہے. ملک دا 3 دفعہ وزیر اعظم ریا ہوئے نواز شریف, 3 دفعہ تے ماں لندن اچ مرے تو وہ ٹی سی ایس کر کے بھیجے, ٹی سی ایس کر کے ماں دی لاش آئی ہوئے تے 5 بندے نے وہ جنازہ پڑھا کے قبر دبیا ہوئے. وہ ماں بھی تا قبر روندی اسی کو نا مرادہ تے کو تو میں پڑھایا تیری میں تربیت کی تھی, تو میرے جنازے میں بھی نہ آیا ہو. اللہ اکبر. لیکن ایک جنازہ سارے بابے دا بھی 3 سال ہے, حالی بھی
اغیار منہ انگلیاں پا کے حیران یار بندے کی ڈو ہے ان عرص گزرے 19-20 پچھلے عرص تو بھی ڈبل ہم اللہ اکبر اے ساکو اعزاز حاصل ہے میں صرف دسیندہ بیٹھا ہاں کہ اگر کہیں دے دل دے اتے حالی کالا کہنا سادہ کم میں وہ صاف کرن دی کوشش کرنا فضربہ علی صدری فقال استفت من قلبک میرے حضور نے اشارہ فرمایا کہ جو تورے دل لے چے میں او بھی جاننا جو تسا گھر رکھے ہوں وہ بھی جاننا اسا وہ کالا کو دھومن دی کوشش کریں دے بین کہ حضور دل کو جاننے او یار اللہ دے بندیا عمرانہ تے کو دیکھے نہ دیکھے زرداری دا پٹھا تے کو دیکھے نہ دیکھے نوازہ تے کو دیکھے نہ دیکھے لبیک تا نعرہ لا حضور مدینے ضرور الحمدللہ اس واسطے ایسی جماعت ایسا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اللہ اکبر عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ کے نا وقت تبرعتہ الی اللہ ثم الیک من حضور میں اپنے چچے دے نال اعلان لا تعلق ہی کرے نا اعلان برات کرے نا حضور تورا دشمن ہے میرے حضور پوچھا قال و ماذا قال بچے گال کیا ہے معاملہ کیا ہے بچے نے ساری کہانی سنائی حضور میں تاری بارگاہ آیا تو سن قیامت ذکر بیان کی دیون کے چاچے کو رسانی تے چاچے تارے مخالف گال کر دیتی ہے اتنی دیر دے میرے پاک نبی خاموشی اختیار فرمائیے جب اللہ دا نبی خاموشی اختیار فرماوے بل عرش طرح بول میرے پاک نبی خاموشی اختیار فرمائی بچے کو لگے شاید حضور میری گال قبول کہنا کرے میں چھوٹا دی حوالہ میری شریعت ایک گواہی بھی قابل قبول کہنی میری گواہی کو اڈوں قرآن دے قسمہ کھاتا ہوں کہ اللہ دی قسم ہے تو کوئی گال ہی کہنے کی تھی اے بال کوڑ مرے نا میں گزری ایک ٹماٹ ماری شکایت لئی کرے لیکن بال کوڑ کہنی میں نے اگر پیو کوڑ مرے دا ہوئے تھے ماں کوڑ مرے دے وقت پتر سب تو بڑا کوڑا بن سی ساری جو موقع پر پتر بارو آگ تو ابا گھر کہنی اون کہا کہ وہاں بادت میں گھر کوئی نہیں لہذا اے والکوڑ جڑی تربیت اسا آپ کرنی ہے سویرے فجر دی نماز میری بسترے جو دے کہ میں ساری رات موبائل تے لگا رہا ہوں تے میرے بالا میں کو دیکھ کروں گا کہ آپ لگا پہ لوگوں کو تقریر کریں آپ نماز دا پتہ کوئی نہیں تو لوگ لہذا یہ کرنا پوندے پیو ماں سب تو وڈی درس گاہ ہے یہ سارے بھائی واسطے یہ اج پیغام ہے یہ قاری صاحب اور پڑھے لکھے ہم اللہ رب العالمین نے شعور عطا فرمائے تو انہوں نے اپنے والد بزرگوار کو اپنی فیملی کو چاچ کہیں آقا حضرت مولوی صاحب کھڑے لباوے نے شادی دا موقع ہے ذری خوشی شوشی کریں دی وہ کہ ایک جڑا کو گنا ایک اسا فوکی دے بیٹھے ہیں خوشی دا کریں دے بیٹھے او بھی کھلدے بیٹھے میں بھی تساں بھی کھلدے بیٹھے لیکن انہاں دی زندگی دی جڑی بنیاد رکھی ہے نا کہ بھائی ارشد کو بھی پتہ ہے کہ میں کو کیا کرنا ہے ہاں یہ زندگی دی بنیاد رسول اللہ دے دین دی لبیک دی صداواں دے وچ اپنی زندگی دی شروعات ہے اس تو بڑا اعزاز اس تو بڑی خوش بختی کہتی بہرحال عمیر بن سعد انصاری اٹھ کے باہر مسجد نبوی دے دروازے پہ چلے گئے اللہ کی بارگاہ دعا بس ہاتھ چاہتے ہیں کیا دے اللہم ان کنت صادقا فصدقنی و ان کنت کاذبا فکذبنی اے اللہ اگر میں سچا ہاں تو میں کو سچا کر دے اگر میں جھوٹا ہاں تو میں کو جھوٹا کر دے حالی انہیں دعا دے ہاتھ منہ دے کہنان پھیرے اور جلدی جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا ون میرے سونے کو سلام دے اور قرآن دی آیت نازل تھی کہ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامی حبیب یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی محبوب یہ جھوٹے ہیں بچے کے کان نے جو کچھ سنا سچ سنا سبحان اللہ میرے پاک نبی خود منبر دو اٹھے حضور باہر تشریف لے آئے اور بال کو آغوش رحمت رکدہ کیا فرمایا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات بچے مرحبا مبارک تھی گئے عرش سے رب نے تیری گواہی دے دی حضور دے نال وفا کی دی ہوئے نا عرش سے رب گواہی دے دے میرے بابا جان صاحب کو فرما کے کہ بچے ہو حضور دے نال وفا کرے اگر اللہ میں کو جنت بھیجا نا یہ تو سارا ایمان ہے انہوں دی کسر نفسی ہے فرمایا میں لبیک اللہ تو بغیر جنت ہے تو اس تو وڈی وفا کیڑی ہوئے گولیاں اساں کھا دیاں بندے سارے مر رہے بیماریاں ساکو لگیاں بندے اپاہج سارے تھے اکھی سارے نکلیاں اور گھر اساں لٹوائے تقدس چار دیواری پما کیڑی قربانی جڑی طریقہ لبیک نے نہیں دیتی ان دے باوجود بھی یار سارے احتجاج سارے مارچ سارے عرص دے وچ ایک بندہ گھٹ نہ تھی وے ڈا ودھن ڈا ہزار ودھن حالی لوگ حیران ان کے یار انہاں کو اساں دیوار دے نال لایا
8 مہینے قائد محترم بے گناہ جیل کٹی اور دنیا دا کیڑا ظلمہ جڑا کوئی نہ تھی کیڑا کائنات کی بدتمیزی جڑی نہیں تھی. اور آج سارے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سارے جان دن تھے سینیٹر ہے نون پی ٹی آئی دا اعظم سواتی. اعظم سواتی کو پکڑی جاتے انہاں دو چھتر مارن تے دو چھتر مارن تے انہیں آ کے پریس کانفرنس کر کے نا گھن گھن کے آ کے فوجیاں دا انہیں افواج پاکستان دا نا گدے ہوں کہ میں کو این بھی کٹے تے عمران خان نے بھی صرف دو چھتر لگن 8ویں بھارا باہر بھی آگے ضمانت بھی تھی گئی ہے تے 8 مہینے سارے قائد نے ظلم برداشت کیتے. ساری زبان تو ایک جملہ نہیں آیا, فرمایا جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو اور ہم سے قسم لے لو کی ہو تو شکایت. 8 مہینے ظلم ساون تو بعد بھی ادارے کے خلاف گل نہیں کی تھی. کیوں؟ یہ سارے ادارے, یہ ساری افواج ہے, یہ سارے ان سب کچھ کوئی گال نہیں. حضور بس برداشت کی طرح چوری تو کہنا ہی کی تھی, منج بھی کہیں تھی کہنا ہی کھولی, کہیں دے نال بدتمیزی بھی کہنا کی تھی. وہ سارے مار چتا سب پولیس اللہ کوئی پکڑا بنیا اعلان تھی نہ خبردار اے سارا بھرا ہے کو سارے کو کہنا پولیس والے کو کچھ نہیں آکھنا اے سارا بھرا ہے یہ کو کچھ نہیں آکھنا اے اعلان تھی نہ. تے ایڈو جڑے آج کل مار کا نکلے ودن وہاں کے ٹھوک کے رکھو وہاں گیا میں ایسا کر دوں گا میں ویسا کیڑی دھمکی جڑی نہیں دیتی. تے حال بھی اگر قوم کو پتہ نہ لگے کہ پاکستان دے محب کون ہیں, ہاں اے فیصلے تھی ورنہ اے دنیا تواڈے تے میرے اکھی مرن تو پہلے اے دبن تو پہلے بم تھیون تو پہلے تساں بھی دیکھنے میں بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ. ہاں اے فیصلے دنیا تھیونے انشاءاللہ, ہاں اے فیصلے بالکل تھیونے, لیکن آج لے ان کی پناہ, بس آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں کہ قیامت میں اگر مان گیا. بس یہی پیغام ہے اور یہی طریقے لبیک یا رسول اللہ دا مشن ہے. اور یہی میرے حضور نے سب کو ارشاد فرمایا. چلو ایک بئی گال ذہن آگئی یہ موضوع تبیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ یہ حکمران بدن دے نا انہاں کو بھی دیکھی نو ساری تقریر یہ ہوندی ہے, کہیں کو اچھی لگے کہیں کو بری لگے, سب کو تقریر آندی بھی ہے تے سب کو بابا یہی پکوا کے یہی سب کو یاد تھی ہے. اس تو علاوہ بئی اور میں ربیع الاول دے موقع دے اوتے ایک پروگرام دے کٹے تھے انہیں حضرت حلیمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی لاچی کو بجائے. اچھی گال ہے بالکل قسم منن والے ہیں کہ بی بی پاک دی لاچی مبارک جلے حضور جلوہ فراز تھے نا تے نحیف و نزار رہی اُدھی ہڈیاں گودا کوئی نہ ہا یعنی بوٹیاں کوئی نہ بالکل مکن والی ہے. جن میرے پاک نبی اتنے آ کے بیٹھے نا تے وہ سب کچھ ہری بھری تھی گئی. تے انہیں میں کو آکھا میں کہا یار یہ تو اگم ہی اسلام ہے, یہ تو اگم ہی اسلام ہے کہ بل حضور اعلان نبوت بھی فرمایا, حضور مکے تو ہجرت بھی کی تھی, حضور دے پتھر بھی ظالمہ نے مارے, لیکن میرے پاک نبی جن مدی ترے دی مہارا غارت بھی رہے تو اس تو پاک حضور مدینے عید استقبال والے ہانا تھیا. اور امام ابو داؤد نے لکھے کہ صحابہ نے اپنے امام شریف لہا کے لکڑیاں دے لٹکا کے جھنڈے بنا کے دے, اور بنو نجار دیاں بچیاں اپنے مکانوں دی چھتوں دے چڑھ کے حضور دی آمد تے گیت دیاں گانیاں. کیا دے پہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اور رفیع جلندری نے یہ بڑی بہترین نقاشی کی تھی. فرمائیں مسلمان بچے بچیاں مسرور تھے سارے, گلیاں کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے, نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی, درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی, کہیں معصوم بچیاں تھی دف بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی. کہتی کیا تھی؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. یہ ایک الگ داستان ہے نا, میلاد ہے, میلاد مصطفیٰ دی محفل ہے. تو لہٰذا جڑی میں گال بیان اس تو بعد گال ختم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ملک شام تو واپس آئے, نال مولا کائنات موجود ہیں, عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں. ملک شام دے دورے تو واپس آئے, امیر المؤمنین ہیں. آپ نے فرمایا لوگو انفرد عن النساء لیعرف اخبارہم. اے علی عبداللہ بن مسعود میرے کو جدا تھی ونجو, میرے کو علیحدہ تھی ونجو, میں کل آج اپنی رعایا کو لینا, میں انہوں کو سوال کرنا کہ عمر دے بارے خیال کیا ہے انہوں دا, میں تو انہوں دا امیر المؤمنین ہوں, اے میرے متعلق کیا سوچ رکھے ہیں. لباس تبدیل کی تھا پہنچ کے ایک عورت تے کر گئے. آپ نے پوچھا ما فعل عمر, میں عمر کو جاننی ہے؟ وہ کہ ہاں جاننی ہے. وہ کہ ملک شام گیا بدے پتہ نہیں آئے یا نہیں آیا. اما عمر دے بارے تیری رائے کیا ہے, عمر دے بارے تیرا خیال کیا ہے؟ وہ کہ لا جزا اللہ عنی خیرا, اللہ میری طرف عمر کو کوئی خیر نہ دے. اللہ عمر دی دھاڑ نکلے کہ میں ایڈی ناراض ہے عمر تے ہوتے. میں کہ ہاں ناراض ہاں, قیامت علی جی ہمارا عمر دی شکایت لیتا. اما کیوں ناراض ہیں,
کیا گال ہے وہاں کہ جڈن دا امیر المؤمنین بڑے ایک واری میرے گھر کے نہیں آئے وہ کہ میں 36 لاکھ مربع میل دا حاکم ہے اما امیر المؤمنین ہے آج دی زمانے جو وزیر اعظم ہے یہ سارے عہدے چھوٹے ہیں نہ وہ سمجھاون بس اما اتنی بڑی ریاست کا مالک ہے وہ کو کیا پتا تو تیرا نہیں ہے وہ کو کیا پتا تو بکھی ہے میں تو چلی وانا ہیڈ کوارٹر وہ کہ امیر المؤمنین وہ ان دا حق بندہ میرا خیال رکھے ان دا حق بندہ میرے کو آوے لیکن اگلی جڑی ڈاڈی گال کی تھی عمر پاک پھوٹ پھوٹ کے رومن لگے کہتی سبحان اللہ ما ظننت ان احدا یلی علی الناس ولا یدری ما بین مشرقها و مغربها وہ کہ ہو محمد عربی دا غلام ہووے مدینے دی ریاست دا امیر تے وہ مشرق تے مغرب دا علم نہ ہووے میں ان کو امیر نہیں منے دی ہووے امیر المؤمنین تو کو اپنی ریاست تے بندے دا پتہ نہ ہووے کیا بات ہے کیڑے وزیر ہے بدن تارے کو کیڑا معاملات تاری میری خیرات دریافت کی دیے تارے میرے ٹیکس دے تے عیاشیں کیتیاں بے انہاں کو ووٹ دیوں اساں بے انہاں دے نعرے لاؤں فلانے کے نعرے بجن گے فلانے چوکے والی تھے کہنا آمنا تا بڑی دور دی بات سارے کول تا پانی پیون تا کہہ نہیں ایک گندا پیپا والا ننگا والا پانی پینے اساں جن دے وچ ساری گندگی ہے کیا سا انسان کوئی نہیں حالے بھی انہاں کہ نہیں دا کیا قصور ہے او مکالا ملے کیا کرے تے یار کم از کم تیرے اختیارت ہے کہ تو اپنا ٹھپا اوکو لا جڑا حقدار ہے متن تو سمجھیں کہ تیرے ووٹ دی وقت کہنی قیامت علی اے ووٹ کئی بندے دی اچھائی برائی دی تصدیق ہے کہ میں منے نا یہ اچھا ہے یا میں منے نا یہ برائی کو میں ووٹ دینا پیا قیامت علی جو ہمارا سوال تھی انہیں لیکن تے کو کہیں کیا نہیں دیکھنا جس ویلے تو حق دی گال کرے سے لیکن آقا کریم مدینے دے اندر تے کو ضرور دے دیکھنا اللہ اکبر اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جڑی گال سنی نا واقعی بھی ہووے حضور دا غلام امیر المؤمنین تے مشرق تے مغرب دا علم نہ ہووے اللہ اکبر فاقبل عمر وهو یبکی عمر پاک پھٹ پھٹ کے رومن لگے اکھاں میں چوہنجی ہو جان دے نہیں امیر المؤمنین ہے اور کیا دے پہن آدھے واہ عمرہ ہو واہ خصومہ ہو کل واحد افقہ منک یا عمر اے عمر تیرے اوپر افسوس ہے اے عمر تیرے اوپر تف ہے اے اپنے آپ کو فرمائے دے پہن اے عمر تیرے مقابلے دے وچ اس زنانی کو بھی پتہ ہے ریاست کی میں چلاؤنی ہے اے عمر تیرے مقابلے دے وچ لوگ ڈاٹھا گالی پہ کرے نا اللہ آپ نے کہا امائی میں کو معاف چا کر میں عمر دے نال محبت کرنا لہاں اے دسا جڑے تیرے تکلیف ہیں اے کتنے پیسے دی وجہ سے اے درد میں کو ویچ تا قیامت علی جمہارا عمر دی شکایت نہ لاویں اے جڑے سارے آما سارے نکل دے پھر اے سارے بچے بیچارہ اے لڑ گئے سیلاب والے انہاں تک کئی شے نہ پہنچی پوری دنیا تو امداد آئی سردیاں دا موسم ہے خدا دی قسم ہے ایک جمبو تے تلے سمجھے کھڑے اس تم اب سب بیٹھے ہیں سارے کول چادر بھی موجود ہے ول بھی سن لگتی بھی ہے لیکن پتہ ہے بسترے بن کے سمجھو سردیوں دے موسم میں مکان ڈھہ گئے سب کچھ آ گیا طریق لبیک نے اپنی مدد آپ دے چہت کئی ہزار لوگوں کو خیمے لا کے دیتے اور الحمدللہ مکانہ دا سلسلہ بھی جاری ہے اب آپ نے تعاون کیتا اب آپ کو پتہ ہے سارے تکن دوستوں نے دیتا ہے یعنی جو کر سکتے کیا انہوں دی آمہ انہوں کو گونا لگ سے قیامت علی ہمارا سوال تھی سی یار عمر فاروق دے دور دے اندر اگر کتا پیاسا مر گئے عمر پاک دی دھاڑ نکلے اتنے کہ انسان مر گئے گھروں دے گھر لٹ گئے ماں نے اپنی بالا کو نال لا کے دریا نہر چھلانگ لئی وہاں کہ میں گل دا بیب نہیں بھر سکتی اللہ وہاں کہ میں غریب ہوں میرا کوئی کماما نہ لگا نہیں عزت بیچن تو بغیر کوئی چارہ کوئی نہیں آج کون ہے جو اپنے ہمسایہ دا خیال رکھیں دے میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر تو اپنے گھر کو بھونی والا سالن پکاوے نا تے ہمسایہ دے گھر خوشبو نہ بنے اگر خوشبو اڑے ونے بل تیرے تے لازم ہے منگری پا کے اڑے بھی بھیج اگر وہ غریب دے بال آہ چکتی اماں میں کو کھاون دا کو دل پیا کریں دے تے وہ ماں دا مر ویسی اپنی وہ ساری رات بال روندے رہ گئے اللہ اکبر مولا کائنات بہن ٹاپک بھی بس چلا ویسی حضرت عمر فاروق نے فرمایا مئی دسا میرے نال سودا چکر قیامت علی ہمارا حضور دی بارگاہ میری شکایت نہ لاویں وہ کہ کوئی مذاق کرے نہ کوئی گال کرے والی بھلا اے درد ہی کرے وک دن وہ کہ اما درد میں تیرے واقعہ نہیں خرید سکدا لیکن مرہم ضرور لگا سکدا اما میں عمر دے نال ڈاڈی محبت کرے نا عمر ڈاڈا مصروف ہے اما اللہ دی قسم عمر ساری رات سمدا کوئی نہیں ساری رات گلیاں دے وچ گشت کریں دے کہ حضور دا غلام بھکھا نہ سوتا فرمایا اما عمر کو غلطی کہنی تھی عمر اپنی رعایا حضور دے حکم دے مطابق چلیں دا پہ لیکن اما عمر اتھے نہیں آ سکتا عمر کو معاف چکر میں کو ساتھ درد کتنے وچے سے دل آپ نے اصرار کیتا عمر کہ اچھا 5 دینار میں کو دے دے میں درد بھیج دے سکتا قیامت علی جی ہمارا عمر دی شکایت کو نہ لے سکتا اور اتنی دیر دے وچ آپ کافی دیر تھی گئی
اور آپ کو گلندے گلندے مولا کائنات آ گئے. انہوں نے اندر آواز سنی تے پردے چاک کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. چلے سلام کیتا نا یا امیر المؤمنین تے میں تھر تھر کمبن لگی. اور میں تو عمر دے سامنے ڈاڈے گالی کر کڑیاں کہ اے عمر نے کو معاف چکر غلطی تھی کہ نا بی بی عمر کو تو حق کھلائی. عمر کو تو تے ریاست چلاون دا طریقہ سکھا دیتے نا میں تیرے نال میرا معاہدہ ہے. آپ نے فرمایا اے علی میرے گھوڑے دی زین دے وچوں بن کے ایک ٹکڑا کٹ کے میں اون تے معاہدہ کراں. آپ دے گھوڑے دے وچ او ٹکڑا بھی نہ ملا. آپ نے اپنی چادر مبارک پھاڑ کے اون تے معاہدہ کیتا. اے امیر المؤمنین وقت 36 لاکھ مربع میل دا حاکم ہوئے اور سارا ریاست مدینہ دا جھوٹا عاشق 600 کنال چلاندے سی. 600 کنال چلاندے اور کتے بھی میرے خیال ہے سیب کھانے اور ان دی رعایا ہوا تھا جی میں کو 3 سال دے وچ میں کو کم نہیں کرن دیتا کہ تو اسیفہ دے کے مقالہ مل گلا ہے تو اسیفہ دے میں آ تاکہ پتہ لگیا. گستاخہ کو تین رہا کیتا سارے 36 بندے تو رہا شہید کروائے. 8 مہینے قائد محترم کو بے ناحق جیلے تو رکھیا. کیڑا ظلم ہے جڑا تو نہیں کیتا. اساں درد بھلے نہیں. بابا جان فرمائندے اساں دا کیتی ہے چپ کہ رسول اللہ دے دین دی وجہ تو سب کو مار ملی ہے. کوئی ایک نہیں آ سکتا کہ استاد اسمیل دے گھر اوندا پتر چوری کر گیا تاں پولیس آئی. الحمدللہ ساکو فخر ہے اج تک پولیس نہیں ہے جتن بھی آئی حضور دی عزت واسطے. اے نہیں کوئی آ سکتا اسے کہہ سب خیر ہے تو نا پتر کوئی مکالا شکالا ملی ہوتے کیا گال ہے پولیس آئی کھڑی ہے. اسا تینہ تان کیا دے ہیں میرا میرا بیٹھے 2 دفعہ گئے ہیں جن واپس آئے نا میں کو پتہ لگا میں کہ ظاہر ہے میں طریق دا ذمہ دار اے دا کہ میری گل پوچھن کہ تو اس تک کما میں تے ساکو جیلے تو ڈھکوا میں یہ آئے تے میں انہاں کو ہار پوایا تے میں بھی تھوڑا جیسے میں ہویا ہم چھوٹا پیرا بیٹھے دیا اور میں کو ملا ہوں کہ یار کیڑی گال ہے حضور دی تو بس گئے. اس بات الحمدللہ الحمدللہ سارے والدین بھی ساکو خدا دی قسم کرے پتر ہاتھ تولا رکھ کدی نہیں آکھا. میرے پیو نے میں کو کدی نہیں آکھا. ساری زندگی انہاں دی گزری کدی بھی نہیں آکھا یار ہاتھ تولا رکھ نا نا وہ ذرا سا حضور دے دین واسطے وقف کر دے. اے مول پوسن اے مول پوڑن الحمدللہ اے جلے جنازے اٹھسن نا ساکو اس گال دے فخر ہے. اسا اس ویلے آکھنے کرو تیرے نام پہ جان فدا کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو اگر خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو. بس خدا اس ویلے منسی جس مصطفیٰ راضی تھی اور ایک خدا دی بارگاہ دے وچ پہنچن دا رستہ مصطفیٰ دی کچہری. کوئی آکے نا میں ٹرک پوائنٹ پہ سنا. بہرحال اللہ رب العالمین اپنے حبیب دا صدقہ میرے بھائی دی زندگی اج انہاں دی نویں زندگی دا آغاز ہے. اللہ انہاں دی خوشیاں کو مزید برکت عطا فرمائے. انہاں دے والدین دا سایہ ساری چاچی جی چاچا جی اور بہنی بھرا اللہ ساریاں دی خوشیاں سلامت رکھے اور قاری صاحب اور دی اللہ حفاظت فرماوے. اللہ رب العالمین آپ حضور دے تمام غلام جڑے رات تے 12 بجے اس سردی دے وچ بیٹھ کے حضور دا درس قرآن سنے حضور دا پیغام سنے. اگر خدا نہ خاصا میرے منہ وچ خاک ہوئے کو بھی ماحول ہوندا نا حضور بیٹھ تک عوام نہ آویا میرا بلے بلے ہو گیا. لیکن آپ خوش نصیبی بھی تک کو بلوایا گیا بڑی مہر لگی ہے تارے اتے مہر لگ گئی ہے تک آواز آئی آؤ تم بھی آ جاؤ. قیامت علی جمہارا بھی عواب لگ سی کہ جڑے لبیک کرے لگ ونی. ہاں سارے پلے بھئی نہ سارے کل کبھی عمل ہے تے نہ سک بے کو کر سکتے ہیں. گناہ تو گناہ گار وڈے اساں ہیں لیکن ایک چیز دے فخر ہے کہ جڈن بھی حضور دی عزت دی گال آئی سب تو پہلے گردنا ساری. یہ بزرگ سید بیٹھن دے پوری زندگی میں تو بال آئینہ دا پوری زندگی گزر گئی رکنا بعد آپ دے گھر بھی جب خبیث آئے نا میں کو آپ نے سایا کہ میں تو تیار بیٹھا ہمیں کہ میرے گھر ٹپے میں انہیں کو ٹھوک دے سا اسا کوئی چوری کی تھی ہے گھر ٹپا میں نالے رسول دے گھر کیڑی ایسا ٹکیٹی ماری ہے. ساری زندگی جنہوں نے کہیں دے نال اوکھا نہ بولے ہو میں انہوں نے گھر ٹپ ونجن. اور حالی بھی لوگ آئے لبیک والے شدت پسند ہے لبیک والے بڑے شدت پسند ہیں. سارے تو وڈا کوئی شفیق بھی کہنی تے سارے تو وڈا کوئی غیرت مند بھی کوئی. اس لئے ساری گال دی ساری اپنی گال آندی ہے نا اساں گردن چکا دینے ہیں. اساں کہ ہن ساری گال ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مندے کٹ گن سے کیا کرے سی لیکن جس ویلے حضور دی عزت دی گال آندی ہے نا سارے گردن اٹھی وینے ہوں ویلے کوئی رعایت نہیں. اللہ رب العالمین عمل کرے. جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وسط ملوک دے وچ تے بزرگ مرشد کریم اور نال انصاف انہوں نے دعوت دیتی تے نویں مکان تعمیر کریں دے پیان تے انہوں نے دی سنگ بنیاد رکھنی ہے تے پیر شہری میں چلو مرشد سید نال رسول ہیں. اور آج کل کئی سید ایسے انہوں نے ایک گڈی دی جان نہیں ماندی
وال جڑی انہاں دی پاگ ہوندی ہے او مرید کینو اوے نہیں سنبھالی ویندی کیا بات ہے بالکل ٹھیک ہے وال جڑے انہاں دے خلیفہ ہونن خدا وال انہاں کینو پناہ دے میں حقیقی طور ممبر رسول تے کھڑ کے گال کریندا پیا میں ذاتی طور قبلہ مرشد کریم اور کینو بڑا متاثر ہاں اللہ انہاں کو سلامت اللہ انہاں دا سایہ سارے سراں تے دائم فرماوے میں ذاتی طور بڑا متاثر ہاں ان دی وجہ اے کہ ماشاءاللہ بہت بڑا آستانہ ہے اور پرانے انہاں دے بزرگ انہاں دا مزار مقدس تو سمجھ کے دیکھو اور تعلیمات دیکھو وال جڑے کوئی انہاں دے صاحبزادے ہکو صاحبزادہ ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر برکت پاوے اور اتنی سادی طبیعت انہاں دی صاحبزادیاں دی اور اتنی سونی گفتگو اور کئی کتاباں دا مصنف سارے کنوں عمر جو گھاٹو سے ٹھیک ہے اور استانے دو تے بے کے یا رب دا دین بیٹھے پڑھے نے یا سونے مصطفیٰ دا فرمان بیٹھے پڑھے یہ تو پیر وڈے ہوئے وڈے استانے دے پیر انہاں دا ایک پوتر ہوئے اون دے جناب کوئی شیر پالی کھڑے کوئی کتے پالی کھڑے کوئی جناب گھوڑے پالی کھڑے کوئی گھر دے چڑیا گھر کھولی کھڑے میں لکھا سلام پیش کرے نا مرشد کریم دی تربیت اور آپ دی سادہ طبیعت کو کہ ہکو صاحب زیادہ تربیت ہی ایسی کی تھی نے سویرے شام دوپہر رب دا قرآن ہی زبان تے جاری ہے مصطفیٰ دا فرمان ہی جاری ہے وہ عرفان پہلوان دا گھر گئے ہیں نا سنجیو سنگے بنیاد رکھن تے اسا مسجد جی میں نکلے نا تو انہاں کے پہلو دعا خیر تے او پیادے جن سے پورے علاقے چھول لول پئی کھڑی عرفان پہلوان لبیک دے نعرے کھڑا لیندے انہاں کو لبیک والے پیسے دینے نے تو نویں مکان پہ ایویں نہ مرشد واقعہ کہ صحیح اتھے پورے علاقہ ابراہیم خان دے چمچے کڑچے تے بے او جناب مڑھل جتنے مڑھل پہنتے ہو ماڑھی چوہا نکلے نے مڑھل جی ہاں اساں اپنے گھر تک کھانے ایسا کونا دے کھانا تھوڑی ہیں الحمدللہ سارے والدین صاحب کو فخر ہے ساری زندگی محنت مزدوری کیتے نے حالی تک کہ میں میرے نمازی سارے تھا چک دے بیٹھے میں کہیں نہ دے گوا کھیا ہوئے جی میں کہ ملک دا پوترا یا میں کوئی چودھری دا پوترا میں فخر نام ممبر رسول تے بے کیا تھا اے رب رسول دا ساڈو تے بڑا کرم ہے کہ محنت مزدوری کی تھی نے کہیں ڈاکہ مار کے ساکو نے کھوایا تو یوں تو رب نے ایک کرم کروا فرمایا کہ اپنے دین دا ساکو سپاہی پیدا جائے اجانی محنت مزدوری کریں بزرگ تھی گئے سفید داڑھی یہ محنت مزدوری کریں اور ساکو رزق کے حلال کما کے کھوائے نے پالے نے پڑھائے نے آج یہ منصب تک پہنچے تو آخر جانے سے علاقے ہر پاس ہلی کھڑی ہے بھئی اے جے رہنا انہاں کو لبیک کالیاں پیسہ دیتے انہاں کو پڑیاں بہر دیاں جنسیاں پیسہ دینیاں میں کہ جنہاں کو بہر دیاں جنسیاں پیسہ دیتے نا 34 ملکہ دیاں یہودیاں دیاں جنسیاں حکومت دے خلاف ہی بکواسہ کیتی ہیں فوج دے خلاف ہی بکواسہ کیتی ہیں ان دے ہوتے کہیں ہاتھ نہیں پایا مسکینی کائنات اسا نظر آئے ہیں حضور دے دین دی گال کیتی سے 28,000 عالمی سارے ٹکی جن 36 بندے ایسا اپنے شہید کروائی کھڑے آئے چاہتا تے 4 دیواری دا تقدسی ساڑیاں پامال تھے لیکن کائنات نے آج بھی دیٹھے ساکو دنیا دارے دی جنسیاں چو پیسہ نہیں ملیا لیکن ساکو جیڈو خیرات مل دی پئیے اور گمبہ دے خدرائے جو ڈریکٹ مل دی پئیے راجہ بابا جی فرمائنے جو تو کو چاہی دے لبیک اللہ نے پیسہ تو کو چاہی دے آؤ لاؤ یا رسول اللہ تا نانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک الحمدللہ رب العالمین لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت میں اپنی گفتگو مقام میں اگلی دعوت عظیم ثنا خان مصطفیٰ کو دیونی ہے جڑے میرے بابا جی دے شیر بھی ہیں شیر امیر المجاہدین اور تقریباً کافی مرتبہ حضور دے نعرہ لاون دی بداشے جیل ونجن دی سعادت بھی نہ کو حاصل ہے کئی ایسے بھی رونے تو انہیں پیر ہیں جنہ دی محفل حضور دا نعرہ لاؤ تو انہوں کو تکلیف تھی نہیں ہے فیصل آباد دی سرزمین تے اور سیدھا پیاد اور سے کھاڑ کے نوجوان نے کھڑے تھی کہ حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لایا تو پیروں کو بڑی تکلیف تھی انہوں چاہ کے جیلے چٹک پایا
درود شریف پڑھو سارے حضرات، ایک دفعہ درود شریف پڑھو جو سارے حضرات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، مرشد کریم اور تشریف گھننے استانہ علیہ رکن بعد لاڑ دینا لوں آپ دا بہت شکریہ اور بڑا وقت دیتے نے قدم رنجا فرمائے نے میرے واسطے اعزاز دی گال ہے اور فخر دی گال ہے. اللہ تعالیٰ آپ دے قدم مبارک لکھن دی برکت دے نال ساری غریب خانے دوتے کروڑا رحمتہ دا نزول فرما رہے. توجہ ہے دواری لیکن بابا سیری حکم فرمایا بھی دو چار گال نہیں چلو تو ہی سنا جا کرنا تھا. ویسے میں شکریہ تھا یہ اپنے وسیع والوں دا جتنے دا ٹور کے آئے ہوئے تو گال ہوا قبلہ حضور جڑی حضرت صاحب فرمیندے پیان بھائی مجاہد اسماعیل صاحب جڑے سارے ڈویژنل امیر بھی ہیں آپ فرمیندے پیان بھائی کوئی بیا فنکشن ہوئے ہاں بڑے آنکھیں سا کوئی آنکھیں سارے گھر دیا اکثر کام چینجیں دے بی بیاں نہ نکل سارے دی ڈور ہے دا انہاں تے ہاتھے لیکن اساں کوئی نہیں دیتی انہاں دے ہاتھے مولوی ہیں قابل استاد دے پڑھے ہیں. میں بھی کوئی عطا اللہ عیسیٰ خیلوی دا شاگرد نہیں الحمدللہ مفتی محمد یوسف بندیالوی صاحب دا شاگرد ہاں جڑے جنہاں عطا محمد بندیالوی صاحب تو پڑھ کے پہلے شاگرد ہیں جنہاں کراچی پہنچے ہیں تے شاہ تراب الحق قادری ورگیاں شخصیت نے ایئرپورٹ دے آ کے انہاں دا استقبال کیتا کوئی جنا پڑھ کے آنا پہ مفتی منیب الرحمان صاحب ورگیاں وڈیاں ہستیاں بھی انہوں کو میں اپنے دورے طالب علم دندہ ڈوزانوں ہاتھ بن کے اپنے استادوں دے سامنے باندھا ڈٹھے میں انہوں نے شاگرداں دے سارے استادوں ساری ڈور ایک ہیں رنے تنے دے جناب بیبیاں دے ہاتھ نہیں پکڑوائی سارے استادوں نے ساری ڈور مدینے والے دے ہاتھ پکڑوائی. بالا الحمدللہ راندی ساندی کسر سبحان اللہ جیڑا جام ساکو سارے مرشد کریم قبلہ بابا جی نے پلائے ہونے جان موقع سکتی ہے پر کہیں دے ہاتھ دے ویک نہیں سکتی. الحمدللہ وہ جام اسا اپنی آمن علی نسل دے اندر بھی منتقل کر لی جی میں آج 26 نومبر ہے تے اے نومبر ساکو تا قیامت نہ بھول سی این وجہ تو کہ کائنات دے اندر اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریق لبیک دے حق دے اندر لکھے کہ جنہاں ختم نبوت دوتے وڈے وڈے ڈاکواں نے اسمبلیاں دوتے بے کہ میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکا پایا ہاں طریق لبیک علیہ یہاں ملے جنہاں ٹھٹھرتی صدی دیاں راتاں فیض آباد جوان کے اور جنابی کی جہاڑے دھرنا دے کے اپنے نبی دی ختم نبوت دی حفاظتی کی تھی اور قانون کو واپس بھی کروایا ہاں. میں ہوں موقع دیتے الحمدللہ میرا علی بیٹا چھوٹا نہیں ہے تقریباً 5.5 سال عمر کوئی نہ تو جنا دھرنا تھیا دنیا پور قادمی چوک دے اندر اساں چھینی بیٹھو سے میں منال چاہ کے گیا میں اتھے ہی کے اعلان کر کے آکھیا کہ میرا ہکو پوترے جے اگر اللہ میں کو ڈائی دے تو میں سارے نبی دے نام دوتے وقف کر لیتا رہی زندگی یہ تو باقی ہے نا تے جڑے جام بابا جی صاحب کو پلا گئے نا تے جنا کوئی اللہ اللہ جام پلا دے نا اول بندے دی حالت اویں غیر تھی ویندی ہے. بڑی توجہ ہے حضرت پیر باقی باللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ والا دے بہت بڑے بزرگ گزرے آپ دے کو ایک باری نا آپ دے کوئی مہمان آ گئے تے آپ نے گلی دے اندر ڈٹھا نا کوئی بندہ شندہ لبے بھی مہمان جو آنے آخر ضرورت ہے انہوں کو روٹی شوٹی پانی شانی پیش کیتا وندے کوئی مرید آوے سی کوئی طالب علم نظر آسی بھی مہمان آئے بیٹھن کرو کوئی ضیافت واسطے کچھ آئے ڈٹھو نے کوئی بندہ نہ دنایا تے آپ دی گلی دے وچ ایک نان بیران دا اتباخی جڑا روٹیاں شوٹیاں پکیندا ہے اونے تک کیا طریقے خبر پہنچی انہیں جناب وہ اپنے گھر جلدی جلدی آٹا شٹا گوند کے تنور شنور تھا کہ روٹی شوٹی پکائی تے جلدی جلدی چاہ کے استانے دے آ گیا. بابا جی اور اندے مہمانہ نے روٹی کھا دی تھوڑی دیر بعد واپس آیا برتن شتن چاون لگا تے پیر باقی باللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اندے کنو پوچھا فرمایا چل برتن دے چاہی وینے ایویں کر اج مانگ جیڑی شے منگ دے ذرا اونچی آنکھو جو سبحان اللہ والا کھچا والا کھچا سبحان اللہ. اے نہ دیکھو بھی تساں تھوڑے ہی وے شالا کرے تھوڑے ہوں پر عشق نبی اچ ڈوڑے ہوں. آپ نے فرمایا چل مانگ جیڑی شے منگ دیں وہاں کیوں کہ حضور جیڑی شے منگا دیسو فرمایا آخر آکھی جو بیٹھا ہر شے دا اختیار ہے دا آکھی بیٹھا وہاں کیوں کہ حضور نہ روپیہ منگدا نہ دولت منگدا نہ مال منگدا نہ پیسہ منگدا نہ جاہو جلال منگدا نہ کوئی اونچا منصب منگدا ایمیں کرو مہربانی فرماؤ اگر کچھ ڈیونا ہی وے تو ول میں کو اپنے ورگا چا بڑھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرمایا خیر ہے سوچ کے گال کر میرے ورگا بنے
تو جنا کوئی شے بالکل بکھی پئی ہوئے نا تپی پئی ہوئے گرم تھئی پئی ہوئے او شے کھنن واسطے کوئی بندہ بھانڈا چاہ کے ونے تو پہلے اپنا برتن دے دے بھی میرا برتن مضبوط ہے اس قابل ہے کہ جنا گرم چیز وچ آوے ان کو برداشت ہی کر سکدے کہ نہیں اے دا نہ ہوے بھئی گرم شے برتن چاہے تے برتن برداشت ہی نہ کرے تے تڑا کھی کے تروڑ پوے آپ فرمایا تو جیڑی شے منگدا پے او چیزاں بڑیاں اگا دیاں کھین سکدے وہاں کہ حضور میں کو کوئی نہیں پتا بس میں کوئی میں کرو جی میں دوسرے میں کو اپنے ورگا چا بڑھاؤ آپ فرمایا تو منگدا کھڑے عشق دی خیرات تے او گھننا کوئی عام بندے دا کام نہیں انہاں کہ گال تو مولوی صاحب دی ٹھیک ہے بھی حضور نال وفا بھی کرنی چاہیے حضور دی محبت بھی ہونی چاہیے تے حضور دے دین نال وفا بھی ہونی چاہیے تے جیڑا حضور دے دین واسطے ووٹ منگے اساں دا نعرے لینے ہیں بھی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ غلام کو موت قبول ہے حضور دی غلامی دے اندر پر حضور دی غلامی دے اندر ایک چھوٹی نہیں پرچی ووٹ دے حضور دے دین واسطے او دیونا قبول کوئی نہیں اللہ اکبر وہاں کہ بھائی کو مولوی صاحب ضرور دے سو بڑی سونی تقریر کی ہے تو سندا اچھا دا ایمان جگا دیتے ساری غیرت جگا دیتے گھر کے پر ابراہیم خان وہاں کہ پتر گال سنو یہ ٹھیک ہے مولوی دی گال ٹھیک ہے یہ خان صاحب لنگ ہیں والا لنگ ہے نا کوئی نہیں میں آکے ساڑے کول کو لنگ ہے میں تا انتظار کریں دا بیٹھا شالا کرے کو لنگ ہے تو میرے محترم چودھری محمد اکرم صاحب بیٹھیں میں کو ویسے جتنا یاد ہے میں کو 16 سال تھی کہ یاد ہے بھائی تارے کی میں جناب نوابہ آئی لیاقت ہوندے زمانے اسا سینکلوں میں کو چلاونی آندی ہولے ہولے میں تنا کیندا ودا مینا او خدا دا نام نو سا کو 7 کھمبے چاہیے دے ہو جا اے مولوی شودے کرانٹ نال ٹنگیاں نہیں تھیں یہ سارے کارنامے ہونا دے ایڈی لمبی تار چھے کے آندے پہ اسا ساری گھر لائٹ ہی پوری نہیں آندی گرمیاں دے اندر سارے اے میرے گھر علم کے ازاد ہے وہ تحجر ٹائم پتے اٹھن نہ اٹھن گھر میں 3 بجے اٹھی کے موٹر چلیں دے ودے بھی بعد بجلی پوری کہنا اسی پانی کہنا بری سے 16 سال تھی کہ صاحب کو آج تک 7 کھمبے نہیں ملے تے پتہ نہیں میری قوم کو کیا لبیا کھڑے والی ہی نہ دے پیچھے وہاں کہ کوئی نہیں ملک صاحب لنگ ہے پتر کوئی نہیں لنگ نہ ہے وہاں کہ بیا کھڑا ہے وہاں کہ وہ سارے پاس لیٹ کہنا 16 سال تھی کہ فلانے کول بھیج دیا سے فلانے کول بھیج دیا سے صاحب خان نے 5 کھمبے دے دیتے ہون تیری گال سنو یا خان دے منہ کو دیکھو میں کہ بوڑے مرے 16 سال بعد تے کو خان دا منہ نظر آدھا پہ تے کو منہ ہی نظر نہیں آیا تا حضور دا نظر نہیں آیا جائیں حضور نے تیرے واسطے غارہ چ بیٹھ کے رو رو کے تیری بخشش دی دعا منگی ہے سبحان اللہ تے کو خان دی وفا یاد آئی ہے تے کو ملنا دی وفا یاد آئی ہے تے کو رانے تہر شبیر دی وفا یاد آ گئی ہے تے کو نظر نہیں آئی تے حضور دی وفا نظر نہیں آئی 10 جے قبر اچ مار کے ویسے نئے تیرے قبر دے اندر خان کام آسی نہ مڈل کام آسی نہ رانا تہر شبیر کام آسی اے اپنے بھی تے کو جنا مٹی اتے پا کے پور کے چلے آسیں کوئی تیرے نال قبر اچ نہ ویسی اتھا کے جے نبی نال ساری زندگی بے وفائی کیتی ہے بالوی تیرے کم ہوں نبی صحیح نے آمنے لیکن حضور صحیح نے بھی کم ہوں لے آمنے جنا تا حضور نال وفا کر کے بننے یہ نہ گیا تو حضور بھی قیامت النی اکسن فرمایا فلیس مننا ہے سارے بھی جو ہے ہی کہنا پرامت تجھری بلائیں ہنا دے بتھے وان لگ تیرا سارا تعلق کی کوئی نہیں باقی باللہ شاہ صاحب فرمایا اچھا گننا چاہنے عشق دیا گننا چاہنے آپ نے میں ہاتھ پکڑیا کمرے چ کہنے گے تو جنا کمرے چو بیر کٹے انہیں دنیا ڈٹھے آنکھاں کھلیاں دا کھلیا رہ گیا پہچان نہ تھی وے بھی تباہی نہ چکے رہے تباہی بلائی نہ چکے رہے ایسا رنگ چڑھا ہوا کہ چنگا بھلا ہی کرکٹ کھیڑ دائی چنگا بھلا ہی تھیٹر دے وین دائی چنگا بھلا ہی سارے نال مجرہ دیکھن چلا وین دائی پتہ نہیں کیا تھے ایک باری لاہور گئے ہون آئے پگڑی بتھن لگ پہ ڈاڑی رکھ گئی دیس لپیک دا نعرہ لگ دے جھوم وین دے میں کہ تیری سمجھ چاوڑا لی گال کوئی نہیں ہے ہوں تو کنو پوچھے جیڑا جام پی کے آیا کھڑے تائیوں دے بابا بلے شاہ صاحب نے فرمایا عشق تے آگے دو میں کے برابر پر عشق دا سے بتھیرا عشق ساڑے تن میرا اکبلے بجھاوے پانی او یار
سونے مدینے والے دی ذات نال پہ بنے حضور دے دامن نال بندہ وابستہ ہوئے دنیا دی ہر شے بندے دی نگاہ دے اندر کوئی وقت نہیں رکھیں دی دنیا دی کسے شے دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوندی بندے دیا نگاہ مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر ہوندیاں نے ول جی میں کوئی آوے جیو جیاں کوئی گالی کرے کوئی آنکھیں میں تے کو مار دے ساں او یادے بسم اللہ کوئی گال کوئی نہیں کوئی آدھے سا تو کو جناب بند کر دے سوں او آنکھیں کوئی مسئلہ کوئی نہیں اے جانی ایسا رکھیں حضور دیاں اس واسطے نے ساجیاں زندگیاں حضور دیاں اس واسطے نے کیونکہ کائنات دے اندر کوئی بھی شے نہیں کائنات دے اندر بڑے بڑے آئے ترم کھائے آئے فرعون ورگے مٹ گئے نمرود ورگے مٹ گئے حمان کرون شداد ورگے مٹ گئے پر کائنات دے اندر اگر نہ باقی ہے ایک رب دا باقی ہے میرے مصطفیٰ دا نہ باقی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور حضور دی قدر ہی انہاں کوئے اے تا قدر وان کے پوچھو نا میرے بابا جی کنو جے قدر پوچھنی ہے تو وان کے آج پوچھو میرے قائد محترم علامہ سعد حسین رضوی کنو جے قدر پوچھنی ہے نا پوچھو میرے نا قائدین کنو کہ حضور دی قدر کتنی ہے تائیوں تو میاں صاحب فرمائنے قدر نبی دا میرے بابا جی دی لگی ہوئی آئی تو جنہوں کوئی گال کرنا حضور دی تو ولی کوئی یاد ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بابا جی دا میں کو آج یہ گال یاد ہے جڑی کراچی دے اندر آخری مرتبہ بابا جی نے کی تھی اپنی وفات تو پہلے بابا جی اپنے بیان فرمایا انہیں جانا تو انہیں بات جڑا بابا جی نے نعرہ لایا تو فرمایا انہیں جانا انہیں جانا تو معلوم ایمیں تھی دا ہاں وہ ایمیں نر پہ آدھے کہ انہیں جانا کائنات دے انہیں سارے پردے ہٹ گئے یا حضور دی ذات سامنے آئی یا انہوں بابا جی دی ذات سامنے دے دے پیان اور آدھے پیان کائنات والے کو لوگوں چھوڑ دے دنیا داری دی یاری ایک کش ہے نہ دنیا چ کام آمنی ہے نہ قبر چ نہ حشر چ کائنات دے اندر بھی قبر چ بھی میدان محشر چ بھی اگر کوئی شے کام آمنی ہے تو حضور دی یاری کام آمنی ہے حضور دی وفا کام آمنی ہے انشاءاللہ کرے اے حضور دی ذات نال وفا نبھاون دا ایک چھوٹا جیاں آدھے اصل وفاواں تو او انہوں لوگوں دیاں جڑے نبھا گئے ہاں جی تے ول کائنات نے رنگ دکھائیں دنیا نے ڈٹھیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نا حضور دا راسی بس تے حضور نہ لے جو وفا کرو جنا حضور نہ لگی ہوئے نا بل کوئی خان ہوئے ملک ہوئے چودری ہوئے جیو جہاں میں جو جی کوئی گال کرے آخر جی سنتے کوئی میں کر دے سو وہ میں کوئی تھیں کہ ایک بھئی گال جاتے کہ سناما چاہتے میں ایک شیر پڑھا لگا اپنا لطف ہے تو نہ گناہ کو کوئی نہیں جاج ایویں بدے ہیں تاج بھی یار واہ واہ توال جنہاں کوئی نہیں گال آگی توالی واہ واہ
لطف سجن دم بدم یار سجن گاگا انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن لطف سجن دم بدم یار سجن داغا انجوی سجن واہ انجوی سجن واہ نعرہ تکبیر میری ایک عادت ہے میں جناب کی میری مسجد میں محفل ہوئے نا تو میں کریں تقریر کیا نہیں کی تھی جڑے میں باہر سلائے ہوئے نا ماں دی باری ہوندی ہے بھائی قدر فرباز فیضی صاحب بابا سی انہوں نے حکم فرمایا تو میں آپ دے حکم دے مطابق دو گالی سنائی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حد ترد ختم دورے رسالت پیلا جس نے ختم سلام آج لانا قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله